یعنی اس صفحے کی جو آخری لائن ہے، جو آخری آیت ہے، وہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 108 اور 109 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین طبع اللہ طبع اللہ على قلوبهم وسمعهم وسمعهم وأبصارهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون هم الغافلون، لا جرم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ جزاكم الله خيرا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، وسمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے اوپر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم، یقیناً کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ، بے شک یہی لوگ آخرت میں، ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی، اس آیت کا تعلق اس سے پیچھے والی آیت کے ساتھ تھا کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کی خاطر دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، دنیا کو خریدتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتے، اور یقیناً ایسے شخص کی بدبختی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ جو آخرت کی لازوال زندگانی کو چھوڑ کر کے اس دنیا کی فانی زندگی کے اوپر تکیہ کر لے۔ کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ جو یہ گھاٹے کا سودا کرے، سمجھدار ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی کسی سے سوال کرے بتلائیے کہ سمجھدار کون ہے، تو وہ بتلائے گا سمجھدار وہ ہے جو ہر محفل میں اپنا ملکہ منوائے، اپنا لوہا منوائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی سمجھدار، دانا، عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنبھال لے، یہ ہے عقل مند، یہ ہے سمجھدار۔ کیا ہم نے وہ واقعہ نہیں پڑھا یا سنا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے آئے تو آپ کے چہرہ پر نور کے اوپر چٹائی کا نشان تھا، لیٹے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو چٹائی کا نشان آپ کے چہرہ پر نور کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر خیریت ہے، روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء، ہمارا تن من دھن آپ پر قربان ہو، آپ سچے نبی، اعلیٰ نبی، امین نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے کیس و کسریٰ کے بدبخت لوگ، ان کے بادشاہ نرم گرم بستروں پر زندگی گزارے، اور آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے لیے بہترین بستر کا اہتمام کروں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، میرا حساب تو اس مسافر کی طرح ہے کہ جو کسی پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے سکون کرتا ہے، میری منزل دنیا نہیں وہ آخرت ہے۔ تو بڑے بدبخت وہ لوگ ہیں
کہ جو اپنی آخرت کو چھوڑ کر کے اس دنیا کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، دنیا آخرت کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر سب سے بڑا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نبینا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے دل کی سمجھ نہیں چھینی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب یہ مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اوپر مہر لگا دی، کانوں کے اوپر مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر مہر لگا دی۔ اب وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں، حق کو سنتے ہوئے بھی سنتے نہیں، حق کو سمجھتے ہوئے بھی سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ سورہ روم میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ دنیا کے ذرہ برابر نفع اور نقصان کا بڑا علم ہے، بڑی سمجھ بوجھ ہے، مشورے ہیں، لیکن جب ہی دین کا معاملہ آتا ہے، آخرت کا آتا ہے، تو نیند کی گولی لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پردے لگا دیے، جتنا مرضی سمجھائیے، اور ہم نے پڑھا سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی، آنکھوں کا اندھا اندھا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں دل کا اندھا اندھا ہوتا ہے۔ اللہ نے دل کو ہی اندھا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ میں، اے میرے نبی، اللہ خالق مالک ہے تروا، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب مبین ہے، یہ کتاب فرقان ہے۔ جن لوگوں نے انسانی چیزوں کو چھوڑا، اے میرے نبی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھوں پر پردہ، دل پر پردہ، ہر جگہ پردے پردے مہریں لگا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتلاتے ہیں، بڑی پیاری نصیحت ہے سورہ انفال میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں میں سے کبھی نہ ہو جانا کہ جنہوں نے سنی انسنی کر دی، سنا انسنا کر دیا، سمجھا نہیں، فکر نہیں کی، سوچ نہیں لے کر کے آئے کہ دین کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی، بدترین جانور چوپائے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ سمجھتے بوجھتے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پریشان کیوں ہوتے، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اے میرے نبی، یہ جو لوگ آپ کی بات کو سنی انسنی کرتے ہیں، یہ آتے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں میں آپ کے رب کو بھی خیر اور بلائی نظر آتی نہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اگر آپ ان کو پکڑ کے سنائیں گے بھی، یہ پھر بھی بھاگ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، ہمارے ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو، اولادوں کو اللہ ان میں سے نہ کرے، والدین کو، سادہ کو نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے ایسے جن ہیں، انسان ہیں کہ جن کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں، دین کی طرف نہیں آتے، کان تو ہیں لیکن دین کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں حق کو پہچانتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ اور بدتر ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ غافل اسے کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر بھی انجانم بن جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں
کہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرہ، یقیناً یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ وہاں پر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، فَالْقَبُ السَّلَمَ، اپنی نظریں جھکائے گا، گھٹنے ٹیکے گا، لیکن اس وقت یہ سسکیاں، یہ رونا، آہذاری کرنا کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ سواء علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو فرمائیں گے تم پر برابر ہے، آج صبر کرو یا نہ کرو، آج کے دن تمہارا رونا پیٹنا صبر کرنا تمہارے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غافلین سے بچائے، ضالین سے بچائے، مغضوبہم علیہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ان میں شمار فرمائے، آمین۔ تو جو نماز تھی الحمدللہ وہ ہم نے الحمدللہ ختم کر لی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے شروع سے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہے کا تو، اللہم اے میرے اللہ، سبحانک اللہم اے میرے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اپنی حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔